بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند فوائد متفرقہ۔ گزشتہ دروس میں اس بات الف کے مقامات کا تفصیلی ذکر ہوا، اور اس بات الف کے مقامات میں سے 9 مقامات کا ذکر آیا، پھر کلمات متفرقہ کا ذکر آیا، پھر الف وصل کا ذکر آیا، اور اب چند فوائد متفرقہ ہیں کہ کہاں کہاں لفظ بصورت الف لکھا جائے گا، اس کو آپ لوگ محفوظ کریں۔ نمبر 1، نون خفیفہ بصورت الف لکھنے پر مصاحف کا اتفاق ہے۔ نون خفیفہ جیسے لنسفعن، لیکونن، لنفعلن، یہ نون خفیفہ ہے۔ نون خفیفہ بصورت الف لکھنے پر مصاحف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ اسے ویسے ہی لکھا جائے گا الف کے ساتھ۔ یہ 2 جگہ ہیں۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اصل میں وَلَيَكُونًا تھا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ اب آپ کو معلوم نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ تنوین کیسی ہے یہاں پر۔ اب ہر اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے بھی الجھن پیدا ہو جائے گا، لیکن جب یہ قاعدہ تمہیں معلوم ہے کہ بصورت الف لکھا جائے گا تو ساری الجھنیں دور ہوں گی۔ نمبر 2، اذن کا نون ہر جگہ بشکل الف مرسوم ہے قرآن میں، جیسے وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ۔ بہت سے لوگ اس کو اذا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اذا ہے۔ فَإِذًا لَّا يَأْتُونَ النَّاسَ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، ہر جگہ بشکل الف مرسوم ہے اذن۔ کأین جہاں بھی آیا ہے اس کی تنوین بشکل نون مرسوم ہے، جیسے وکأین، اصل میں کأین ہے یا پر تنوین کے ساتھ، لیکن جہاں بھی آیا ہے اس کی تنوین نون کی شکل میں ہے قرآن میں، وکأین، جیسے وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، وہاں بھی نون کے ساتھ ہے۔ چوتھا مقام، درج ذیل کلمات تلفظ کے مطابق الف سے مرسوم ہیں، جیسے العذاب، العقاب، الحساب، الغفار، الجبار، الساعہ، النہار۔ سورہ مؤمنون میں فخراج ربک، یہ تمام مصاحف میں الف سے مرسوم ہے۔ مقنع میں ہے وَكَتَبُوا فَخَرَاجُ رَبِّكَ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ بِالْأَلِف، کاتبین نے خراج ربک تمام مصاحف میں الف سے لکھا۔ اسی طرح جو بھی کلمات فعال اور فعال کے وزن پر ہوں وہ الف کے ساتھ مرسوم ہوں گے، یا فاعل کے وزن پر ہوں، جیسے ظالم، کاتب، شاہد، مارد، شارب، طارد، یا فعال کے وزن پر ہو، جیسے خوان، ختار، صبار، کفار، یا فعلان کے وزن پر ہو، جیسے بنیان، طغیان، کفران، قربان، خسران، عدوان، یا فعلان کے وزن پر ہو، جیسے سنوان، قنوان۔ یہ مثالیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ الف کے ساتھ مرسوم ہوں گے یہ کلمات، تو جو کلمات قرآن مجید کے اندر ان اوزان پر ہوں یا مفعال کے وزن پر ہو، جیسے میعاد، میقات، میراث۔ اب اس میں تم یخادعون والا قاعدہ جاری مت کر دینا، جہاں حذف الف کے مقامات بیان کیے گئے ہیں اس سے الگ ہے، یہ اس کے وزن پر نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ان کے مشابہ کلمات جن کے وزن میں الف زائد ہے یا واو سے بدلا ہوا ہے، اس کے اندر اس بات الف ہوگا۔ نوٹ، ان سب اوزان سے وہ کلمات مستثنی ہیں۔ جن سے متعلق حذف الف کی صراحت موجود ہے۔
نمبر 5، یہ دو کلمے بھی الف سے مرسوم ہیں، تترا، رسولنا تترا، تترا، کلتا الجنتین میں، کلتا سورہ کہف میں، یہ دو کلمات الف سے مرسوم ہیں۔ اب الف کی جگہ واو کہاں لکھا جائے گا؟ الف کی جگہ واو یعنی مقروء تو الف ہو لیکن مرسوم واو ہو۔ کچھ کلمات کی نشاندہی کی گئی ہے، بعض کلمات میں اصل کی طرف اشارہ کرنے اور تفخیم کے لیے الف کی جگہ واو لکھا گیا ہے تاکہ اصل کی طرف اشارہ بھی ہو جائے اور تفخیم بھی ہو جائے۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ الصلاۃ، الصلاۃ، تو واو کے ساتھ جب ہم الصلاۃ کہتے ہیں تو گویا کہ تفخیم ہو جاتی ہے۔ الزکوٰۃ، الزکوٰۃ میں دیکھیں یہاں تو اصل کی طرف اشارہ ہی کرنے کے لیے ہے، یہ اس میں زکوۃن ہے۔ الحیات، یہ حیون ہے، اصل کی طرف اشارہ کرنے کے۔ الربا، جہاں بھی قرآن میں آئے، ربا یربو ربون کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، تفصیل آگے دی جا رہی ہے۔ بالغدت، سورہ کہف میں اصل میں غدوہ ہے، یہ بھی اصل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ کمشکات، النجوات اور بنات، یہ سب اصل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ الصلاۃ، الزکوٰۃ، الحیات، الربا میں تفصیل یہ ہے کہ ان کی 4 حالتیں ہیں۔ اول یہ معرب باللام ہوں، کسی ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، اس صورت میں یہ واو سے الصلاۃ، الزکوٰۃ، الحیات، الربا مرسوم ہوں گے، یعنی واو کے ساتھ مرسوم ہوں گے، الف کے ساتھ نہیں۔ دوم، یہ کسی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں، یہ حالت صرف کس کلمہ صلاۃ میں پائی جاتی ہے، جیسے صلاۃ العشاء، یہی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو کر قرآن میں آیا ہے۔ باقی تینوں کلمات قرآن میں اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو کر نہ آئے۔ جیسے صلاۃ جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو واو سے مرسوم ہوگا، جیسے صلاۃ العشاء، صوم، یہ نکرہ ہوں، اس صورت میں حیات، زکوٰۃ واو سے مرسوم ہوں گے۔ ربا نکرہ کو امام دانی نے مختلف ہی بتایا ہے، یعنی بعض مصاحف میں یہ الف سے ہے، بعض میں واو سے مرسوم ہے۔ صلاۃ قرآن میں جہاں قرآن میں بصورت نکرہ آیا ہی نہیں، چہاروں کی کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ زکوٰۃ اور ربا قرآن میں مضاف ہو کر نہ آئے، صلاۃ اور حیات ضمیر کی طرف مضاف ہو کر آئے ہیں، اس صورت میں یہ الف سے مرسوم ہوں گے، جیسے صلاتہ، صلاتی، صلاتک، حیاتنا، حیاتکم، حیاتی۔ مگر ان صلاتک سکن لہم اور صلاتک تأمرک میں صلاۃ ضمیر کی طرف اضافت کے باوجود واو سے مرسوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں صلاۃ اور صلوات واحد و جمع دونوں قراتیں ہیں اور رسم قرآنی جمع کے لحاظ سے ہیں۔ نکرہ کی مثالیں جیسے زکاتن سورہ کہف میں، من زکاتن سورہ روم میں، علی حیاتن سورہ بقرہ میں، حیاتن طیبتن سورہ نحل میں، لا حیاتن سورہ فرقان میں۔ مضاف بضمیر کی مثالیں دیکھ لیں، وما کان صلاتہم عن صلاتہم، ضمیر جمع غائب کی جانب اضافت کے ساتھ جہاں بھی واقع ہو۔ قل ان صلاتی سورہ انعام میں، لا تجہر بصلاتی کا بنی اسرائیل میں مضاف بضمیر ہے۔ صلاتہ و تسبیحہ، حیات الدنیا جہاں بھی ہو۔ فی حیاتکم سورہ حقاف میں، لحیاتی سورہ فجر میں، من ربا سورہ روم میں الف سے ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ مرضات ہر جگہ الف سے ہے۔ یہاں تک آپ لوگ اچھی طرح ضبط کر لیں اور یاد کر لیں، کل اس کو یاد کر کے